میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن میں ہوتا زن اے مرد مومن۔ چونکہ رمضان المبارک کے آخری اور الوداعی جمعہ کو نسبت ہے کہ اس عشرے میں جو شب قدر ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ ہے جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو یک بارگی جس رات کو نزول ہوا ہے اور رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس مناسبت سے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو قرآن سے نسبت ہے، تو اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تدبر اور غور و فکر کرنے کے لحاظ سے آج ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی نہ صرف تلاوت بلکہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور رب ذوالجلال نے وحی کے نزول کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام اس کائنات کے اندر ان کو مبعوث کیا، اور ہر زمانے اور ہر دور کے لوگوں کی تشنگی دور کرنے کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے رب ذوالجلال ہر دور کے اندر ایک نصاب وحی کی صورت کے اندر نازل فرماتا رہا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تمام انبیاء کے قائد اور تمام رسولوں کے سردار ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوگر ہوئے، اور رب ذوالجلال نے ان پر اپنی سب سے اعلیٰ وحی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی۔ اور یہ اس امت کی شان ہے کہ رب ذوالجلال نے جو کتاب ہمیں عطا کی وہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں نہ صرف آنے والے لوگوں کے لحاظ سے رہنمائی موجود ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر رب ذوالجلال نے پہلی امتیں جو گزر چکی ان کا ذکر بھی کیا۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا خلاصہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور یہ پوری آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے جس نے پوری آسمانی کتابوں کو بھی اپنے اندر سمایا ہوا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے وہ عظیم کتاب، وہ جامع کتاب کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک ہر لحاظ سے رب ذوالجلال نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نصاب مرتب کیا، وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں تک تلاوت کا حکم ہے، وہاں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور و فکر کرنے کا اور تدبر کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، نازل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوئی،
اور ان کے ذریعے اللہ نے پوری انسانیت کو، جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے یہ کتاب عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کی شان یہ ہے مبارکن، یہ کتاب ہر لحاظ سے برکت والی ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت، اس کا دیکھنا بھی برکت، اس کا چھونا بھی برکت، اور اس کے اندر غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا، اس میں بھی رب ذوالجلال نے برکت رکھی ہے۔ یہ پڑھیں تو برکت ملتی ہے، سنیں تو بھی برکت ملتی ہے، اس کو دیکھیں تو پھر بھی اللہ نور عطا کرتا ہے، اور اس کتاب کے اندر غور و فکر کریں تو پھر بھی رب ذوالجلال عقل کو عروج دیتا ہے، اور عقل کو رب ذوالجلال ایک طہارت اور پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ کتاب برکت والی ہے، لیدبروا، چاہیے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے اندر تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند اس سے نصیحت مانے، اس سے نصیحت پکڑے۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تدبر، غور و فکر کرنا اور اس کے اندر غوطہ-زن ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور تدبر کے بعد جو عمل ہے وہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کے اندر اگر بندہ غور و فکر کر لے، تدبر کر لے اور پھر آگے عمل نہ کرے تو نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ اس کے اندر تدبر کرنے کا فائدہ ہے۔ یعنی پڑھنے کا فائدہ بھی تب ہے جب بندہ قرآن پر عمل کرے، اور غور و فکر کرنا اور تدبر کرنے کا بھی فائدہ تب ہے جب بندہ قرآن پر عمل کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غوطہ-زن ہونا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ انسان کی روح کی غذا ہے، انسان کی عقل کی غذا ہے اور عقل کی طہارت ہے۔ ایک انسان کی زبان کی برکت ہے اور زبان کا نصاب ہے، وہ ہے قرآن کو پڑھنا۔ ایک آنکھوں کا نصاب ہے، وہ ہے قرآن کو دیکھنا۔ ایک کانوں کا نصاب ہے، وہ ہے قرآن کو سننا۔ اور عقل کا نصاب یہ ہے کہ بندہ قرآن میں تدبر کرے، قرآن کے اندر غور و فکر کرے۔ محض عربی الفاظ کو پڑھ لینا اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس آیت کے اندر اللہ کا فرمان کیا ہے، رب ذوالجلال کس چیز کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے رب ذوالجلال منع کر رہا ہے، ساری زندگی بندہ قرآن پڑھتا رہے، الفاظ پڑھتا رہے، اگرچہ اس پہ بھی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن بندہ غور و فکر نہ کرے اور قرآن کے معنی مفہوم سیکھے نہ، قرآن کے اندر تدبر نہ کرے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی حقیقی چاشنی اور لذت تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ دماغ کی طہارت اور دماغ کا نصاب اور عقل کا نصاب تب پورا ہوتا ہے جب بندہ قرآن پڑھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ قرآن کے اندر غور و فکر بھی کرے اور تدبر بھی کرے۔ اس سے عقل کا جو زنگ ہے وہ بھی دور ہوتا ہے اور عقل کو رب ذوالجلال طہارت اور پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من عبادت سنت۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک لمحے کے لیے تدبر کرنا، ایک لمحے کے لیے کہ کبھی ترجمے والا قرآن کھول کر اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے، پھر اس کی تفسیر پڑھ کے، پھر اس پہ غور و فکر کرے بندہ کہ اس میں رب ذوالجلال نے کس چیز کا حکم دیا، کس سے منع کیا، پہلی امتوں کا ذکر پڑھ کے بندہ اس میں تدبر کرے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں قرآن میں ایک لمحے کا تدبر بندے کو 1 سال کی عبادت سے بھی افضل بنا دیتا ہے۔ ایک طرف 1 سال کی عبادت ہو اور دوسری طرف صرف ایک لمحے کے لیے بندہ قرآن کے اندر غور و فکر کر لے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کا تعارف کروایا
تو قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، انہا ستکون فتنہ، کہ میری امت، میرے صحابہ سنو، ان قریب فتنہ آنے والا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ فتنے کا ظہور ہوگا۔ فتنتن اگرچہ یہاں پہ واحد ہے، لیکن معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک فتنہ نہیں، بہت سے فتنے، ان کا ظہور ہوگا۔ ستکون فتنہ، کچھ وقت کے بعد فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مرض بتانے والے علاج بھی بتاتے جاؤ، کہ اگر یہ بیان کیا ہے کہ فتنے آئیں گے تو محبوب یہ بھی تو بتاؤ کہ ان فتنوں سے بچا کیسے جائے گا۔ محبوب اگر مرض بتائی ہے تو علاج بھی تو بتاؤ، اگر فتنوں کا ظہور ہوگا تو محبوب یہ بھی بتاؤ کہ فتنوں سے بچا کیسے جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ فتنوں سے بچنے کا واحد طریقہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن، جس میں ہر فتنے سے بچنے کا حل اور ہر فتنے سے بچنے کا علاج اور ہر بیماری کا علاج۔ میرے صحابہ صرف آج کی بیماریوں کا نہیں، قیامت تک جو بھی فتنے آئیں گے، ہر فتنے کا حل اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ اب آگے عقل ہے بندے کی اور علم ہے، وہ جتنا قرآن میں غوطہ زن ہوگا، جتنا گہرا غوطہ لگائے گا، اتنے ہی موتی اور ہیرے اسے قرآن کے الفاظ سے مل جائیں گے۔ جتنا گہرا مطالعہ کرے گا، اتنے ہی اسرار و رموز سے پردے ہٹتے جائیں گے اور بندے کے علم کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ میرے صحابہ، رب ذوالجلال نے تو کچھ نہیں چھوڑا، قیامت تک ہر فتنے کو بھی بیان کیا ہے اور ہر فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی میرے رب نے بتا دیا ہے۔ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو پڑھو گے، اس پہ تفکر کرو گے، اس میں تدبر کرو گے، اس کو تھامے رکھو گے۔ تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ 4-5 قرآن لے کے گھر میں رکھ لے، تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سینے سے لگائے پھرے، تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھے، صرف پڑھے ہی نہیں، قرآن کو سمجھے اور اس میں غور و فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، علماء کی مجلس میں بیٹھے، ان سے قرآن سیکھے، صرف عربی ہی نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اس کی تفسیر بھی پڑھے، پھر گہرا مطالعہ کرے۔ یہ ہے قرآن کو تھامنا۔ فرمایا کتاب کو اس انداز میں تھامو گے، پکڑو گے، اس پہ عمل کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا، چونکہ تمہارے پاس علاج موجود ہوگا۔ جس فتنے کا بھی ظہور ہوگا، تم اس قرآن کو پڑھ کے اس بیماری کا علاج کر سکو گے۔ فرمایا میرے صحابہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر فتنے کا حل موجود ہے۔ اور فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم، میرے صحابہ اس میں خبریں ہیں، کن کی؟ قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی خبریں بھی اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور میرے صحابہ صرف تمہاری ہی نہیں، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی خبریں قرآن میں موجود ہیں۔ ما کان کا علم بھی ہے، ما کان کہتے ہیں جو ہو چکا، اس کا علم بھی ہے قرآن میں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتاب پرانی ہے، پرانا نصاب ہے، دور نیا ہے تو جدید تقاضے یہ کتاب پوری نہیں کرتی۔ انہیں سوچنا چاہیے آج جس بات پہ تم نے اعتراض کرنا تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں اس کا جواب دے رہے تھے کہ نہ صرف پہلوں کا ذکر ہے بلکہ بعد والوں کا ذکر بھی ہے۔ پہلوں کا ذکر اس لیے کیا گیا، رب ذوالجلال نے پہلی امتوں کی جو عظمتیں ان کو ملی اور ان پر جو انعامات تھے، وہ کیا کیا انعامات تھے کہ جنت سے پکے پکائے انہیں کھانے بھی ملتے رہے، لیکن پھر کیا ہے کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا،
اتنی شان تھی کہ وہ جو تصور کرتے تھے رب ذوالجلال جنت سے من و سلوہ ان کے لیے بھیج دیتا تھا. اتنی بڑی عظمت تھی، لیکن پھر عذاب نازل کیوں ہوا؟ سبب یہ تھا کہ انہوں نے ناشکری کی، رب ذوالجلال کی نعمتوں کی قدر نہ کی. اللہ نے پہلوں کا ذکر کیا کس کس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے تاکہ میرے محبوب کی امت پڑھے اور انہیں پتا چلے رب ناراض کس کس بات سے ہوتا ہے اور راضی کس بات پہ ہوتا ہے. تو میرے محبوب کے غلام وہ پہلوں والی غلطیاں دوبارہ دہرا نہ سکیں جو پہلوں کی وجہ سے ان پہ میرا قہر اترا، میرا عذاب اترا. میرے محبوب کے غلام وہ کام نہ کرے، وہ کام کر کے میرے عذاب کو دعوت نہ دیں. یہ تو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ محبوب جب تک تم ان میں ہو میں ان پہ اجتماعی عذاب نہیں اتاروں گا. لیکن محبوب یہ تو دنیا میں ہے، حشر میں تو پکڑ ہونی ہے. اس لیے پہلوں کا ذکر پڑھ کے یہ ان گناہوں سے بچ جائیں. یہ سبب تھا کہ اللہ نے پہلو کی خبریں بھی قرآن کے اندر ان کا بھی ذکر ہے اور ماں باپ کا ذکر بھی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں یا آنے والی کل کی خبر نہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جس قرآن میں اللہ نے شروع سے لے کے جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک کا سارا علم قرآن میں رکھا ہے. اور اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. قرآن سکھایا جبریل کو نہیں، جبریل تو قرآن لے کے آتے ہیں. الف لام میم، جبریل کو نہیں پتا الف کے اندر اسرار و رموز کیا ہے، لام کے اندر کیا ہے، میم کے اندر کیا ہے. جب آ کے کہتے ہیں الف، میرے آقا فرماتے ہیں فہم تو میں سمجھ گیا. لام کہتے ہیں عرف تو میں جان گیا. میم علم تو میں جان گیا، مجھے پتا ہے. جبریل کہتے ہیں میں لانے والا ہوں، مجھے نہیں پتا الف لام میم کا مطلب کیا ہے. پتا چلتا ہے جبریل کی صرف ڈیوٹی تھی، اللہ نے محبوب کو اپنے قرب میں بٹھا کر قرآن پہلے سے سکھایا ہوا ہے. اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. اب جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو کل کی خبر نہیں. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی خشکی کی چیز نہیں چھوڑی، نہ تری کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر میں نے قرآن میں نہ کیا ہو. ما کان کا علم بھی ہے، ما یکون کا علم بھی ہے. تو اس سے پتا چلا جب قرآن میں ہر چیز کا علم ہے تو جس کو قرآن ملا ہے اللہ نے اسے بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے. تو فرمایا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم. فرمایا اس میں پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور اس میں بعد والوں کی خبریں بھی ہیں. فرمایا وحکم ما بینکم، اور جو تمہارے درمیان ہے اس کا فیصلہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی کسی لحاظ سے بھی تم اپنے درمیان کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ضرورت ہے کہ وہ فیصلہ کیسے ہو. میرے آقا فرماتے ہیں رب کا قرآن سامنے رکھو، تمہارے ہر فیصلے کے درمیان اور ہر معاملے کے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب کرنے والی ہے. اللہ نے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھی قرآن بھیجا ہے. اور فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ. فرمایا قرآن کے جو فیصلے ہیں یہ قول فیصل ہے، حتمی قول ہے. یہ کوئی مذاق نہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ نے معاذ اللہ یہ بات ایسی کہہ دی. فرمایا اس میں جو لکھا ہے وہ حتمی ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. وَهُوَ بِالْحَزْلِ، یہ مذاق نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے. ہر لحاظ سے قول فیصل ہے. جس کے لحاظ سے بھی، چاہے پہلوں کے لحاظ سے یا آنے والے لحاظ سے یا جنت اور دوزخ کے لحاظ سے، رب ذوالجلال نے جو بھی قرآن کے اندر فرما دیا فرمایا یہ قول فیصل ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. رب ذوالجلال کی باتیں بدلتی نہیں. وہ مخلوق ہے اور لوگ ہیں جن کی باتیں بدل جاتی ہیں. رب وہ ہے جس کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. رب ذوالجلال کی کہی ہوئی بات فرمایا وہ تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے یہ قول فیصل ہے. آگے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. فرمایا جو سرکش
جو جبار اس قرآن کو ترک کرے، اس قرآن کو چھوڑے، قرآن پڑھ کے بھی عمل نہ کرے، قرآن سن کر بھی عمل نہ کرے، قرآن کے احکامات سنا کر بھی عمل نہ کرے، فرمایا من ترکہ من جبار، جو جبار، جو سرکش قرآن کو چھوڑ دے، ترک کر دے، اس پہ عمل نہ کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں قسمہ اللہ اس کی گردن توڑے گا، خالق کائنات جل جلالہ اس کی گردن توڑے گا۔ جو بندہ قرآن کو ترک کرے، قرآن کو چھوڑے، آگے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کر غیروں سے نظام سیکھے، غیروں سے رہنمائی لے، حالانکہ قرآن میں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے مسئلے نہیں، قرآن میں معیشت بھی ہے، قرآن کے اندر نظام بھی ہے، نظام میں حکومت بھی ہے، نظام میں معیشت بھی ہے، ہر کچھ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اگر ملک چلانا ہے تو اس کا طریقہ بھی قرآن میں موجود ہے، گھر کا نظام چلانا ہے تو اس کا طریقہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ تم امریکہ سے، یہود و نصارہ سے اگر ملک چلانے کا نظام ڈھونڈو گے تو فرمایا کہ اضلہ اللہ کبھی بھی تمہیں سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا۔ اگر قرآن چھوڑ کے غیروں سے رہنمائی لوگے، غیروں سے سیکھو گے کہ ہم نے اپنے ملک کا نظام کیسے چلانا ہے، معیشت کو ترقی کیسے دینی ہے، قرآن کے نظام کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے چلو گے، اضلہ اللہ، تم گمراہ تو ہو سکتے ہو، کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت تبھی ملے گی جب غیروں کے نظام کو چھوڑ کے قرآن کے نظام پہ عمل کرو گے۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، میں جب بھی وہ آیت پڑھتا ہوں تو میرے روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ کل کو جب رب ذوالجلال نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے۔ پوچھا حضرت سفیان بن عیینہ سے کہ وہ آیت کون سی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ آیت ہے یہود و نصارہ کے بارے میں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر یہی سوال ہم سے ہوا جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے تو پھر ہمارے پاس، چونکہ ہم سردار امت ہیں، یہود و نصارہ کی حیثیت تو اس امت کے مقابلے میں بالکل صفر ہے، لیکن یہ جو سردار امت ہے اگر یہی سوال ان سے ہوا، انہوں نے جب اس کتاب کے تقاضے پورے نہ کیے تو پھر جواب کیا ہوگا۔ سفیان بن عیینہ کہنے لگے قرآن میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں، لستم علی شیء، تم بالکل صفر ہو، تم بالکل کچھ نہیں، تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں۔ کب حیثیت بنے گی؟ فرمایا حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم توریت کو نافذ کرو، یہاں تک کہ تم انجیل کو قائم کرو، تم توریت نازل جو ہے اس کو قائم کرو، انجیل کے احکامات نافذ کرو۔ یعنی یہ اس وقت اہل کتاب کو حکم تھا کہ اہل کتاب اگر رب کے دربار میں کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہو پھر توریت ماننی پڑے گی، پھر انجیل ماننی پڑے گی۔ تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ تو توریت والوں کو حکم تھا کہ وہ بالکل صفر ہے، بالکل زیرو، کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت تب ہے جب توریت کے نظام کو مانے، جب انجیل کے نظام کو مانے۔ تو فرمانے لگے ہم تو پھر سردار امت ہیں، اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ اے آخری امت، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء، اگر ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ اے ایمان والو تم کچھ بھی نہیں، حتی تقیموا القرآن، یہاں تک کہ تم قرآن قائم کرو، تو سوچو کہ پھر جواب کیا ہوگا۔ قرآن کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صرف اس کے الفاظ کو یاد کر کے سینے میں محفوظ کر لینا کافی ہے، یا یہ سمجھ لیا کہ گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے چند حافظ بلا کے قرآن پڑھا لیا، یا دکان نہیں چل رہی چند حفاظ بلا کے یاسین پڑھا لی تو بس قرآن کے تقاضے پورے ہو گئے۔
یا گھر کے اندر قرآن پڑھا لیا یا نئی دکان بنائی قرآن پڑھا لیا تو قرآن کے تقاضے پورے ہو گئے. اگرچہ اس سے بھی برکت ملتی ہے لیکن قرآن کے تقاضے یہ تو نہیں کہ صرف پڑھ لیا جائے برکت کے لیے. اور اس میں ہے کیا, وہ قرآن کہتا کیا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, وہ پش ڈال دیے جائیں, اس کی طرف توجہ نہ ہو. گھر کا نظام چلانا ہے تو غیروں کو دیکھے, ملک چلانا ہے تو امریکہ کو دیکھے, یہود و نصارہ کو دیکھے. معیشت کو ترقی کیسے دینی ہے ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں. تو یہ قرآن کے ساتھ نا انصافی ہے, یہ قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں. کل یہی قرآن ہمارا گریبان پکڑے گا کہ میں اس لیے تو نہیں تھا, میں صرف مسجد کے لیے تو نہیں تھا, میں صرف مدرسے کے لیے تو نہیں تھا, میں تیرے گھر کے لیے بھی تھا, تیرے محلے کے لیے بھی تھا, میں تیرے ملک کے لیے بھی تھا, میں تیری دکان کے لیے بھی تھا. میرے اندر تو سارے نظام موجود تھے, تیری دکان کا نصاب بھی تھا, تیرے گھر کا نصاب بھی تھا, یہاں تک کہ تیرے ملک کا نصاب بھی تھا. تو نے ملک چلاتے ہوئے مجھے کیوں نہیں پوچھا, گھر کا نظام چلاتے ہوئے مجھے کیوں نہ یاد کیا, کاروبار کرتے ہوئے مجھے کیوں بھول گیا. کل کو یہی قرآن رب کے دربار میں ہماری شکایت کرے گا. اس لیے آج وقت ہے صرف الفاظ پہ نہیں, قرآن کے اندر ہوتا زن ہونا ہے, اس کے اندر تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا ہے. اس غور و فکر کرنے کے بعد پھر عمل کرنا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ جس پہ اللہ تعالی ہر لمحے پہ بندے کو برکتیں عطا فرماتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر قرآن کو چھوڑ کر غیروں سے بندہ ہدایت سیکھے, اضلہ اللہ, اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے, کبھی وہ ہدایت نہیں پاتا. اور آگے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ, فرمایا قرآن عام تو نہیں, حبل اللہ, قرآن اللہ کی رسی ہے اور کمزور رسی نہیں. حبل اللہ المتین, رسی بڑی مضبوط ہے, اس رسی کو کوئی تھامے گا یہ ٹوٹ نہیں سکتی, یہ نہ اسے کوئی کھینچ سکتا ہے نہ پھر اسے کوئی ہاتھ سے چھڑا سکتا ہے, یہ رسی اتنی مضبوط ہے. فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ, قرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے, اور رسی کتنی مضبوط ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کے اندر محبوب کا یہ فرمان موجود ہے. حضرت ابن شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشان نبوت سے حضور مسجد میں تشریف لائے. کہتے خرج علینا رسول اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور آ کے حضور نے ہم سے فرمایا علیسا, یعنی آ کے کوئی اور بات نہ کی, فوراً فرمانے لگے علیسا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, علیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میرے صحابہ بتاؤ کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے, میں اس کا سچا رسول ہوں. اب یہ اس موقع پر آمد مصطفیٰ ہے, حجرہ مبارک سے نکلے ہیں, مسجد میں آئے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہیں کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے, میں اس کا رسول ہوں. تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بھی لگایا, نعرہ رسالت بھی لگایا. اب محبوب کو بھی تو پتا ہے نا, سارے توحید ماننے والے بیٹھے ہیں, میرے غلام بیٹھے ہیں, لیکن بتایا صحابہ اگرچہ توحید مانتے ہو, رسالت بھی مانتے ہو, نعرہ تکبیر اور رسالت لگا کے اس کا اظہار بھی کیا کرو. اور کس موقع پہ اظہار کروایا, جب کشان نبوت سے نکلے آمد ہوئی تو فرمایا میری آمد ہوئی ہے, اللہ کی توحید بھی بیان کرو, میری رسالت کی گواہی بھی دو. اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کیوں نہیں, نعم ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فإن هذا القرآن سبب, میرے صحابہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک سبب ہے.
سبب کا معنی رسی. فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ ایک رسی ہے. سبب کا معنی ہے واسطہ، رسی. قرآن ایک واسطہ ہے تمہارے اور رب کے درمیان، ایک رسی ہے. فرمایا تعرفوہ بید اللہ و تعرفوہ بایدیکم. فرمایا اس رسی کا ایک کنارہ رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے. وہ نبی جو غیب دان آقا ہے، نہ ہم نے جنت دیکھی نبی کے کہنے پہ مانی، نہ ہم نے دوزخ دیکھی رب کے کہنے محبوب کے کہنے پہ مانی، نہ ہم نے رب کو دیکھا محبوب کے کہنے پہ ہم نے رب کو مانا. تو وہی محبوب فرماتے ہیں میں نے وہ رسی بھی دیکھی ہوئی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے، اور دوسرا سرا میرے غلاموں تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن کتنا گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے، اور کتنا گہرا واسطہ ہے مخلوق کے اور رب کے درمیان. قرآن کو تھامنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے رب سے دور ہوں. فرمایا ایک سرا رب کے دست قدرت میں ہے، دوسرا میرے غلاموں تمہارے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا اب وہ بندہ کسی بھی شعبے میں ہو اس کے ہاتھ میں وہ سرا موجود ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، وہ بچپن میں ہو، وہ جوان ہو، وہ بڑھاپے میں ہو، وہ گھر کا نظام چلانے والا ہو یا کسی ملک کا حاکم ہو، اور اس کے ہاتھ میں وہ رسی موجود ہے. اگر اس کو اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے نظام کو نافذ کرے، اس سے پوچھ کے زندگی کی ہر شعبے پہ اوپر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا رب ذوالجلال کا اسے قرب ملے گا. ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا بندوں کے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا، میرے آقا فرماتے ہیں ادھر سے رسی بڑی مضبوط پکڑی ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ رب کی طرف سے پکڑ ڈھیلی ہے. فرمایا ادھر سے پکڑ مضبوط ہے، ادھر سے تم نے پکڑ مضبوط کرنی ہے. فتمسکوا، فرمایا تم رسی کو مضبوطی سے تھامو. جب تھامو گے کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ لَمْ تَدِلُّوا، میں گارنٹی دیتا ہوں بڑے سے بڑا فتنہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، طوفان آ جائے، میرے صحابہ جس کے ہاتھ میں قرآن کی رسی موجود ہوگی لن تدلوا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. لن تدلوا، وہ گمراہ نہیں ہوگا. ولن تہلكوا بعدہ ابدا، جو یہ رسی تھامے گا فرمایا وہ اس کے بعد کبھی ہلاک نہیں ہوگا، کبھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی بربادی کی طرف نہیں جائے گا. شیطان جتنا بھی اسے بہکا لے، جتنا بھی گمراہ کر لے، جس کے پاس قرآن ہے، قرآن کا نظام ہے، نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ وہ کبھی ہلاک ہو سکتا ہے. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، قرآن مجید ذکر حکیم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آسان کر دیا اس کو یاد کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو حرف با حرف، لفظ با لفظ اور زیر زبر کے ساتھ پوری کی پوری سینے میں محفوظ ہو جائے. یہ قرآن ہے الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، پورے کا پورا ایک چھوٹے سے 9-10 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اس حافظ قرآن کی شان تو ہے ہی جس نے یاد کیا ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسان ہی اتنا کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا. پھر آسان کر کے اللہ فرماتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان کر دیا یاد کرنے والوں کے لیے، ہے کوئی جو اسے یاد کرے؟ اب چھوٹا سا بچہ 9, 10, 11, 12 سال کا
اپنے سینے میں محفوظ کر کے کہتا ہے ہاں رب میں ہوں جس نے پورے کا پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، فرمایا قرآن کی شان یہ ہے علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ میں نے 10 سال قرآن پڑھا، 20 سال پڑھا، اس میں غوطہ زن رہا، اس میں تفکر کیا، غور و فکر کیا، اتنی جلدوں پہ تفسیر لکھ دی، وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے جتنے اسرار و رموز تھے، جتنے اس کے اندر چھپے خزانے تھے، وہ سارے میں نے حاصل کر لیے ہیں۔ نہیں، وہ سب کچھ لکھ کے بھی کہے گا ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لکھ سکا، ابھی تو صرف ایک حصہ ہے، کروڑوں حصے علم کے ابھی بھی اس قرآن کی سمندر کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء۔ اب دیکھو ایک بچہ پہلے قرآن کو حفظ کرتا ہے، پھر درس نظامی میں صرف نحو پڑھتا ہے، پھر تفسیر پڑھتا ہے، 10 سال کا یہ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر مزید سال ہر سال سے اس کی زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے اس میں غور و فکر کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ آخری عمر کو پہنچتے ہوئے بھی کوئی پوچھے کہ کیا حق ادا کیا، وہ کہے گا نہیں، ابھی تو میں قرآن کی الحمد کے الف تک بھی نہیں پہنچا۔ جتنے اسرار و رموز قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے بیان کیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے لو شئت لأوقرت 70 بعیرا من تفسیر فاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں لوگوں پورے کا پورا قرآن تو قرآن رہا، سورہ یاسین تو یاسین رہی، صرف سورت فاتحہ جو 7 آیتوں کی سورت ہے، فرمایا اگر یہ چھوٹی سی جو سورت ہے اس کی میں تفسیر لکھنا شروع کروں تو فرمایا میرے پاس اس سورت کے بارے میں میرے سینے میں جتنا علم ہے تو حضرت علی کہتے ہیں 70 اونٹ جو ہے ان کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر میں لکھوں صرف سورت فاتحہ کی تفسیر تو سوچو کہ پورے قرآن کے اندر اسرار و رموز اور خزانے کتنے چھپے ہوں گے۔ تو سوچو تو صحیح، جس نبی کا ایک غلام حضرت مولا علی یہ کہے کہ میرے سینے میں اتنا علم ہے سورت فاتحہ کے بارے میں، اگر لکھوں تو 70 اونٹ بھی بوجھ نہ اٹھا سکیں، تو جس پہ قرآن اترا ہے پھر سوچو کہ اس کے علم کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، اور فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، یہ بھی قرآن کی شان ہے۔ فرمایا قرآن کو بار بار پڑھے تو قرآن بوسیدہ نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا۔ وہ اور علوم ہیں، وہ اور کتابیں ہیں، بندہ ایک بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 3 4 بار پڑھے تو کہے گا کہ پہلی بار جو کہانی ناول بندہ پڑھے گا، جو لذت پہلی دفعہ آتی ہے دوسری بار نہیں آئے گی۔ بندے کو پتا ہوگا یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھا، 2-10 بار پڑھ کے بندہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا۔ لیکن یہ قرآن کی شان ہے، ہر بار سنے تو نئی لذت ملتی ہے، ہر بار سنے تو نئی چاشنی ملتی ہے۔ حافظ قرآن بار بار پڑھتا ہے، جتنی بار پڑھے ہر بار نئی لذت ہے۔ وہ بار بار پڑھ کے اکتاتا نہیں، تنگ نہیں آتا، بیزار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ بار بار پڑھنے سے یہ بوسیدہ نہیں ہوتا، جتنی بار پڑھو نئی لذت اور نئی برکت میسر آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے عجائبات جو ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، جو علوم اللہ نے اس کے اندر رکھے، یہ نہیں کہ ایک آیت کی تفسیر کسی نے لکھی تو صرف اس کے اسرار و رموز وہی تھے۔ رب ذوالجلال جس کو جتنا علم دیتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ دیکھو علماء نے جو فقہا تھے انہوں نے اپنے لحاظ سے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا تو انہیں اپنے لحاظ سے وہ موتی ملے، جو تفسیر والے تھے انہوں نے اپنے لحاظ سے ہیرے اور موتی تلاش کیے، جو تصوف والے تھے انہوں نے اپنے لحاظ سے موتی تلاش کیے۔ اس لیے جس کے پاس جو علوم تھے اور جس کا تعلق جس شعبے کے ساتھ تھا،
سائنس والوں نے اپنے لحاظ سے قرآن سے ہیرے موتی نکالے ہیں، تو یہ قرآن کے عجائبات ہیں۔ بندہ جتنا نکالتا رہے گا، سمندر میں پانی نکالو تو کمی آ سکتی ہے، قرآن سے جتنے بھی علوم حاصل کرو، جتنے بھی عجائبات ہیرے موتی سے نکالو، یہ کم نہیں ہوں گے، مزید اس میں برکت آتی چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قرآن کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہتے من ارادہ علم الاولین والآخرین فلیتدبر القرآن، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہلوں کا علم ملے، پہلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کا مجھے علم آ جا، اولین کا علم اور آخرین کا علم، قیامت تک اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، بایو کا علم، کسی لحاظ سے بھی کوئی علم چاہتا ہے، فرمایا وہ پہلوں کا ہو، بعد والوں کا ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، فرمایا فلیتدبر القرآن۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کرے، اسے ہر لحاظ سے قرآن اس کی تشنگی اور چاشنی اور پیاس کو بجھا دے گا۔ فلیتدبر القرآن، فرمایا وہ قرآن کے اندر معتزل ہو، قرآن میں غور و فکر کرے، رب ذوالجلال اسے سارے علوم قرآن میں عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے مومن کی بھی اور کافر کی مثال پیش کی، پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، ان کی مثال بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اچھی زمین جو سبزہ نکالتی ہے ناقیدہ، اور جو بنجر زمین ہے، گندی زمین ہے، ناپاک زمین ہے، شور زدہ زمین ہے، فرمایا اس سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا، بمشکل تھوڑا نکلتا، کہیں کوئی ایک دن کا اگا ہوگا، لیکن جو زرخیز زمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں رب ذوالجلال نے یہ جو سرسبز زمین کا ذکر کیا اور ناپاک اور خبیث زمین کا ذکر کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں البلد الطیب، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ المؤمن، پاک زمین سے مراد مومن ہے، پاک پاکیزہ زرخیز زمین سے مراد مومن ہے۔ سمع کتاب اللہ ووعاہ واخذ بہ وانتفع بہ، فرمایا وہ مومن جو قرآن سنتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، اس میں تفکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد پھر اس پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ نے اس مومن کو پاک زمین کہا۔ فرمایا نہ صرف وہ خود قرآن سے فیض لیتا ہے بلکہ اس کے پاس آ کے جو بیٹھ جائے اسے بھی فیض مل جاتا ہے، وہ اسے بھی فیض دیتا ہے۔ اور فرمایا والذی خابوسا سے مراد کافر ہیں جو نہ قرآن سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس میں تدبر کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بنجر زمین ہے، وہ زرخیز زمین ہے، وہ نہ اسے خود فائدہ ہے بارش کا، نہ اوروں کو فائدہ دیتی ہے، یہ زرخیز زمین ہے۔ اس پہ جب رسول اللہ کے نور کی بارش برسے، اللہ کے قرآن کی بارش برسے، اسے خود بھی فائدہ ہوتا ہے، جو پاس آ کے بیٹھے یہ زمین اسے بھی فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ لہذا آج ضرورت ہے قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ قرآن پڑھنے سے برکت ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک ایک حرف پڑھے تو اللہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صرف قرآن کے حروف تک اور اس کی عربی عبارت تک اپنے آپ کو بند کر دینا اور آگے ترقی نہ کرنا، یہ بھی قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں، یہ بھی قرآن سے انصاف نہیں۔ انصاف یہ ہے کہ قرآن کے ظاہر کو بھی دیکھو، قرآن کے باطن کو بھی دیکھو، اس کے الفاظ پر بھی غور کرو۔ آج دشمن ہمیں قرآن سے طرح طرح کے حربوں سے ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، نصاب سے قرآن نکال کر اور مختلف حربوں سے قرآن سے دوری، یہ دشمن کا تقاضا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جب تک ان کے ہاتھ میں قرآن ہے ہم انہیں مغلوب نہیں کر سکتے، ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے، انہیں قرآن سے دور کر دو، مومن خود بخود مغلوب ہو جائیں گے، خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں
جہاں بھی مسلمان پستی کا شکار ہے سبب یہ ہے وہاں کے لوگوں نے قرآن چھوڑا. قرآن سے دوری بندے کو مسلمانوں کو مغلوب بنا گئی. آج اگر مسلمان چاہتے ہیں ہمیں وہ غلبہ ملے, ہمیں وہ عروج ملے, ہم غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کر سکیں, تو واحد حل میرے محبوب بتا گئے. فرمایا ہر فتنے کا حل کتاب اللہ ہے, اس کو تھامو گے نہ تمہیں کوئی تبا سکے گا, نہ تمہیں کوئی شکست دے سکے گا. اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پھر 313 بھی ہو مقابلے میں ہزاروں کیوں نہ ہو, لیکن قرآن مضبوطی سے پکڑا ہو, قرآن پہ عمل ہو, تو رب ذوالجلال مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.